لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی خواتین، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تقدیسات اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اپنی بندوں کی ہدایت اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح نشانیاں موجود اور اس میں عطا فرمائی. بعد صلاۃ والسلام کے کل نچاور کو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انہیں نبوت عطا فرمائی اور ان کی نبوت کے ماننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا اعلان، نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کا اعلان فرمایا. ایک چیز اگر دیکھا جائے تو دنیا جہان کے اندر بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار ادیان ہیں. کسی بھی مذہب کے اندر
اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جو دین اسلام کے اندر ہو۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں بہت سارے القاب سے ملقب فرمایا، لیکن ایک ایسا لقب جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، ایک ایسا لقب جو دنیا جہان کی کسی بھی نبی اور رسول کو نہیں دیا گیا، دنیا جہان کے بڑے سے بڑے مجاہد کو نہیں دیا گیا، وہ لقب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سارے اشخاص، بہت ساری شخصیتیں، بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جن کو طرح طرح کے القاب سے لوگوں نے پکارا۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام کو ان القاب سے پکارا، کسی کو اسد اللہ کہا، کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو روح اللہ کہا، کسی کو نور اللہ کہا، اور کسی کو سیف اللہ کہا، کسی کو ذو النورین کہا، اور کسی کو فاروق اور صدیق کہا گیا۔ لیکن ایک ایسا لقب جس لقب کا صرف اور صرف حقدار کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے علاوہ اس لقب کا کوئی حقدار نہیں ہے، اور اس طرح کا لقب کسی نے پایا بھی نہیں۔ طرح طرح کے لقب پائے لوگوں نے، کسی نے پایا تو اللہ کا شیر، کسی نے اللہ کی تلوار، کسی نے اللہ کی روح، کسی نے صفی اللہ کا لقب پا لیا، کسی نے ذبیح اللہ کا بھی لقب پا لیا، لیکن ایک ایسا لقب جو صرف اور صرف محمد رسول اللہ نے پایا، اور وہ ہے رحمت للعالمین کا۔ اللہ نے یہ کسی نبی کو نہیں دیا، کسی رسول کو نہیں دیا۔ رحمت کا اگر ذکر ہوتا ہے تو اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے سخاوت، کہ بندہ سخی ہو جائے، سخاوت کرے کسی پر، تو کہا جاتا ہے کہ ہاں بڑا رحم دل والا انسان ہے، بڑا رحم و کرم والا معاملہ کرتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں حاتم طائی کا نام بھی موجود ہے، اور بڑا سخی انسان، لیکن اس نے بھی رحمت للعالمین کا یا رحمت للناس کا بھی لقب نہیں پایا۔ اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس نے کہا؟ رب العالمین نے کہا، اور کیا کہا؟ رحمت للعالمین کہا، اور کہا ہدی للعالمین۔ جس جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا، جس مرکز کو اور جس مقام کو، جس جگہ پر اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک ہدی للعالمین، اللہ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ رب العالمین کے گھروں میں پہلا گھر ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اس جگہ پر اللہ رب العالمین نے ہدی للعالمین، پوری جہانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت کا ایک ذریعہ بنا دیا، اس جگہ کو جہاں 23 سال قرآن نازل ہوا، بھلا وہ جگہ ہدایت کا مرکز نہ بنے تو اور کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے ہدی للعالمین، یعنی اس جگہ میں جس جگہ پر اللہ نے پورے عالمین کے لیے ہدایت بنا دیا، تو رب العالمین نے اس جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دے رہا ہے۔ تو کون سا لقب؟ رحمت للعالمین، دینے والا رب العالمین۔ جو دیا گیا لقب وہ رحمت للعالمین، اور جس جگہ دیا گیا وہ ہدی للعالمین، یعنی عالمین کے لیے ہدایت۔ یہ ایک نقطہ ہے سمجھنے والی چیز۔ اب دنیا جہان کے مذاہب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے نہیں آتا ہے کہ فلاں آدمی آیا، اس نے رحم و کرم کا معاملہ کیا اور اس کو رحمت والا لقب مل گیا۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ کسی بھی مذہب کے اندر ہمیں نہیں ملتا۔ بڑا آسان ہے دین اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگا دینا اور یہ کہہ دینا کہ یہ دین اسلام جو ہے دہشت گردی سے پھیلا ہے، اور محمد بن قاسم جو ہندوستان آیا تھا اور سندھ کو فتح کیا تھا، لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ مسلمان بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے آ کے یہ چیزیں
چیزیں پھیلائی، اس نے آ کے بدعتیوں کو پھیلایا، اس نے آ کے شرک کو پھیلایا، اس نے آ کے یہ ساری چیزوں کا خاتمہ کیا، غلط چیزوں کو اس نے رائج کروایا۔ کون کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے۔ اور وہ دور ایسا دور تھا جس دور میں تصویر نہیں لی جاتی تھی، کیمرے اور فوٹو کا زمانہ نہیں تھا وہ، لیکن آپ سرچ کیجئے گا گوگل میں تو محمد بن قاسم کی تصویر آپ کو دکھائی دے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے؟ اس زمانے میں تصویر نہیں کھینچی جاتی تھی، لیکن آج کے دور میں جب تصویر کھینچنے کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اگر ہم محمد بن قاسم گوگل میں سرچ کریں گے تو محمد بن قاسم کی تصویر ہمیں گوگل کے اندر موجود ہے اور ملے گی۔ یہ کیسے ہوا؟ اس زمانے کے جو غیر مسلم تھے، اس زمانے کے جو ادیان باطلہ کے ماننے والے تھے، محمد بن قاسم کا ان کے ساتھ حسن سلوک ایسا تھا، اس کا اخلاق ایسا تھا کہ انہوں نے اس کو دیوتا ماننا شروع کر دیا تھا۔ یہ محمد بن قاسم، اور آج ہم مسلمان محمد بن قاسم کو گالیاں دیتے ہوئے تھکتے ہیں۔ وہ محمد بن قاسم تھا۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر رحمت کا جو معاملہ، اس سے پہلے بھی میں جس جمعہ میں مسلمانوں کے آپسی حقوق کے بارے میں خطاب کر رہا تھا، اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ سلام کا جو معاملہ اسلام کے اندر ہے کہ بندہ ایک دوسرے بندے سے ملاقات کی، اپنے بھائی سے ملاقات کی، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ جو دین اسلام سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائی سے ملنے پر سلامتی کی دعا دینے کا حکم دیتا ہو، اس دین اسلام کے اندر بھلا دہشت گردی کیسے آ سکتی؟ نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے تو انسانیت کا بڑا ہی زبردست فارمولا اور ایک زبردست نقطہ قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر اتنا بڑا اعلان اور اتنی بڑی چیز کو بیان نہیں کیا گیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ جس بندے نے کسی ایک انسان کو مار ڈالا بغیر اس کے جرم کے، بغیر قانون کے، اس نے اس کو مار ڈالا، تو پھر اس نے ایک کی جان کو نہیں مارا، قتل الناس جميعا، اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا۔ بندہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ تو نہیں چلا کہ میں نے مارا ہے، اور میں نے تو ایک ہی جان لی ہے، بڑا پریشان کر رکھا تھا، اس نے زندگی تنگ کر کے رکھی تھی، میں نے اس کو مار ڈالا۔ نہیں مار سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قتل الناس جميعا، اس نے ایک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو مار ڈالا، اتنا گناہ اس کو ملے گا۔ ومن احیاها، یہیں پر اگر بیان کر کے اللہ خاموش ہو جاتا تو بھی ایک عجیب سی چیز ہوتی، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، دین اسلام کے اندر رحمت دیکھیے، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی ایک کی جان کو بچاتا ہے۔ تو اللہ اعلان کرتا ہے کہ ومن احیاها، کسی ایک کی جان کو بندہ بچا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا، پوری انسانیت کو بچا لیا، پوری دنیا کے لوگوں کو بچا لیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے رحمت کا جو مسئلہ ہے وہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا، کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالم کہا جاتا ہے یہ جو دنیا دیکھ رہے ہیں، اس کو سائنسی لغت میں اگر سمجھے تو اس کو زمین کہا جاتا ہے۔ عام طور پر زمین، نیچے جس کو زمین ہے وہ زمین ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن اس پورے دنیا کو سائنسی لغت میں زمین کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو دیکھیں گے تو فارسی میں اس کو جہان کہا جاتا ہے، اور ہم اس کو اپنے عام فہم زبان میں دنیا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اگر ہم عالم کو دیکھیں گے تو یہ ایک عالم ہے، یعنی یہ پوری دنیا ایک عالم ہے، اور عالم کی جمع عالمین، اللہ نے وہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، عالم نہیں کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِ، نہیں کہا اللہ نے، لِلْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، عالمین کے لیے، یعنی ایک دنیا کے لیے نہیں، دو دنیا کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یا پورے جہان کے لیے، اور جس کو ہم انگلش میں یونیورس کہہ سکتے ہیں، پورے کائنات کے لیے۔ عالمین جو ہے تمام عالم
کائنات کہتے ہیں، سائنسی لغت میں اس کو کائنات کہتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے بھیجا ہے آپ کو کیا بنا کر، اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کو اگر لغوی ترجمہ دیکھیں گے، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے، یعنی پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو رحمت بنا کر، وہ بھی پورے عالمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی زمین میں بھی رحمت، آسمان میں بھی رحمت۔ آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں بھی رحمت، آسمان میں بھی رحمت۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم چار ہے، وہ عالم نہیں جو جسمانی طور پر ہو، بلکہ وہ عالم جس کو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ عالم چار ہیں، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم حشر۔ چار عالم ہیں۔ چار عالم میں اگر ہم دیکھیں تو چاروں عالم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ چاروں عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، فوقیت ہے، اللہ نے بڑا مقام دے رکھا ہے۔ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو بیان فرمایا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ نے بیان فرمایا سارے انبیاء کے روحوں کو عالم ارواح میں سارے انبیاء کے روحوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں رسول بناؤں گا، میرے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ تمہیں بناؤں گا، اور تمہیں میں وہ مقام و مرتبہ دوں گا جو عام لوگوں کو مقام و مرتبہ نہیں دوں گا۔ سارے انبیاء کے روحوں کو وہاں پر جمع کیا اور ان سے یہ تصدیق دی کہ میں تمہیں وہ مقام و مرتبہ دوں گا جو کسی اور لوگوں کو نہیں دوں گا، عام لوگوں کو نہیں دوں گا وہ مقام و مرتبہ۔ تمہارا سکہ چلے گا، لوگ تمہیں مانیں گے، رسول مانیں گے، تمہیں نبی مانیں گے، تمہاری کتاب مانیں گے، تمہارے احکام مانیں گے۔ تم اگر کہہ دو کہ بیٹھ جاؤ تو لوگ بیٹھ جائیں گے، تم اگر کھڑے ہونے کو کہہ دو تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ مقام و مرتبہ تمہیں دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا یہ میرا محمد، میرا یہ رسول آئے گا اپنے دور میں، اور جب یہ آ جائے تو اس کو میں بھی رسول بناؤں گا، اس کو میں ہی نبی بناؤں گا، اور جب یہ رسول اور نبی بن جائے تو پھر تمہاری ساری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، تمہاری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری رسالت کا سکہ وہاں چلنے والا نہیں ہے، تمہارا وہاں کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ تمہیں یہاں وعدہ کرنا پڑے گا کہ محمد کے آ جانے کے بعد تم اپنی نہیں بلکہ محمد کی مانو گے، اپنا سکہ نہیں چلاؤ گے۔ سارے نبیوں نے کہا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تجھ سے کہ تیرا یہ نبی آ جانے کے بعد اگر ہم رہے تو پھر تیرے اس نبی کی رسالت کو مانیں گے، تیرے اس نبی کی نبوت کو مانیں گے۔ یہ عالم ارواح میں مقام و مرتبہ دیا اللہ نے نبی علیہ السلام۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے تو آئے تو یتیم بن کر لیکن بے شمار عظمتیں، بے شمار مقام و مرتبے لے کر آئے۔ اللہ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ کیا بیان فرمایا اللہ نے؟ وَالضُّحَىٰ، مورخین فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ کا چہرہ محمد لے کر آیا، علم نشرح صدرک کا سینہ لے کر آیا، والقلم کی ناک لے کر آیا، والفجر کے دانت لے کر آیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ہاتھ بھی لے کر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی نہیں آگے اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النجم کے اندر بیان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ محمد آیا تو ایسے نہیں آیا بلکہ وہ محمد آیا تو وما ينطق عن الهوى والی زبان بھی لے کر آیا، یعنی اس زبان سے کوئی چیز نکلے گی تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فرمان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی منمانی نہیں کرے گی۔ اللہ نے پورے عالمین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
پورے جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ چاہتا تو یہ خطاب حضرت آدم کو بھی دے سکتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دے سکتا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دے سکتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دے سکتا تھا کہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو اتنا نرم بنایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام سے جب ان کا بیٹا چھن جاتا ہے، ان کا بیٹا عزیز مصر کے ہاں رہتا ہے اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے ہیں، اتنا نرم دل، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ پھر ان کی آنکھوں سے بینائی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے روشنی ختم کر بیٹھتے ہیں۔ 2-4 دن کا معاملہ ہوتا، 1-1.5-2 مہینے کا معاملہ ہوتا، یاد کرتے بار بار روتے بھول جاتے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بار بار روتے گئے یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ چاہتا تو اتنے نرم دل والے نبی کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یعقوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے پوری دنیا والوں کے لیے، لیکن اللہ نے انہیں بھی نہیں کہا۔ اور اللہ کا سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کو اللہ نے خواب میں دکھایا، کیا خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم آئے اسماعیل کے پاس، میرے لختے جگر میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے۔ ابو جان آپ نے دیکھا ہے، کر گزریے، مجھے معلوم ہے آپ نبی اللہ کے رسول ہیں، آپ کو یہ خواب اللہ نے دکھایا۔ نبی اور رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا کلام، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا، بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹے نے کہا ابو جان مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، اللہ نے آپ کو دکھایا ہے خواب میں، کر گزریے جو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے، گردن میں چھری چلا بھی دی، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اسماعیل ذبح نہ ہوا، وہاں پر کچھ اور ذبح ہو گیا۔ مسئلہ یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ حضرت ابراہیم جیسے نبی کو بھی اللہ نے جس کو اولاد پیغمبر کہا، اس نبی کو بھی اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں کہا۔ کہا تو آخری نبی، سپہ سالار اعظم، سرور عالم، رسول مکرم، رسول معظم، سلطان مدینہ، سرور انبیاء، رسول اقدس، رسول مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کسی اور نبی کو رسول کو یہ لقب نہیں۔ یہ ساری عظمتیں، ساری نعمتیں ہمارے اور آپ کے نبی کو ملی، اور جب وہ نبی کہتا ہے اقیموا الصلاۃ تو پھر ہمیں پرواہ نہیں، اور جب نبی کہتا ہے کہ نمازیں پڑھو تو پھر ہماری صفیں خالی رہتی ہیں، نبی کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تو ہمیں اس یہ فرمان یاد نہیں رہا، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، لیکن جب اسی نبی کا فرمان نہ جائے تو پھر ہم مڑ جاتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی کا فرمان تو ہے، آج نہیں تو کل کر ہی نہیں، زندگی تو ہے نہیں چلے گی، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ انسان کب کہاں کس کی موت آ جائے اس کو پتا، آج کسی کو عصر کی نماز ملے نہ ملے، ایک سیکنڈ کا بھی انسان نہیں کہہ سکتا۔ مولانا رضا اللہ عبد الکریم ممبئی کے اندر قضاء و قدر کے بارے میں تقریر کر رہے تھے، تقدیر کے معاملے میں تقریر کر رہے تھے، تقدیر کا مسئلہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، وہیں پر ان کی قضاء و قدر آ پہنچتی ہے اور وہیں پر وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین تھے، وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کس کو معلوم کسی کو آج عصر کی نماز ملے نہ ملے، عشاء کی نماز ملے نہ ملے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنی عظمتیں ملی ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظمت والے نبی کو مانیں، اس کی اطاعت کریں اور اس کے احکام کو ہم عمل میں لائیں۔ یہ چیز اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ عالم دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اللہ رب العالمین نے عالم دنیا میں، یعنی یہ جو دنیا چل رہی ہے اس کو ہم عالم دنیا کہتے ہیں، عالم دنیا میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور کس طرح رحمت اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا النبی، یہاں پر لوگوں سے مخاطب نہیں فرمایا، مومنوں سے مخاطب نہیں فرمایا، کافروں مشرکوں سے مخاطب نہیں فرمایا، اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی،
اے میرے پیارے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اب ایک ایک چیز کو سمجھیے، اللہ نے اپنے نبی کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، مبشر یعنی بشارت دینے والا، جب کوئی نیک کام کرے تو آپ اس کو بشارت سنا دیجئے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت بنا کر رکھا ہے، جب کوئی گناہ کا کام کرے آپ اس کو ڈرا دیجئے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم بنا کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، گواہی دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور آگے جو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف سے داعی مبلغ، اللہ کی طرف سے دین کی دعوت دینے والا۔ ایسا نہیں کہ اس کو کسی نے متعین کیا ہو، کسی انسان نے اس کو رکھا ہو کہ بھئی تمہیں دین کی دعوت و تبلیغ کرنی ہے، تمہیں دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، نہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے اس کو داعی بنایا، اللہ نے اس کو مبلغ بنایا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ نے اس کو چمکتا ہوا سورج بنایا، اس کو آفتاب بنایا، اس کو چاند بنایا، اس کو سورج بنایا۔ چمکتا ہوا سورج قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا، اور بڑا زبردست نقطہ ہے، اس کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو چمکتا ہوا سورج اور چاند بھی کہا، آفتاب بھی کہا، کیوں؟ ایک ہی انسان کو، ایک ہی رسول کو، ایک ہی نبی کو اللہ نے سورج بھی کہا، چاند بھی کہا۔ دن کے 12 بج رہے ہیں، سورج آسمان میں ہے، اور کوئی کہے کہ میں سورج کے سائڈ میں چاند کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ رات کے 1 بج رہے ہیں، آدمی چاند دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کے سائڈ میں سورج بھی دیکھ رہا ہوں، مانے گا آدمی؟ نہیں مانے گا، ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے، اور چاند غروب ہو جاتا ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک چیز بیان فرما دی کہ میرے نبی کو میں نے چمکتا ہوا سورج اور آفتاب بنایا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اپنے نبی کی رسالت کو اس طرح سے بنایا کہ دن میں سورج اور رات میں چاند، یعنی میرے نبی کی رسالت اس سورج اور چاند کی طرح ہے جو دن میں بھی چمکتا ہے، رات میں بھی چمکتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو مقام دیا اللہ رب العالمین نے، یعنی نبی کی رسالت، نبی کی نبوت دن میں بھی چمکے گا، رات میں بھی چمکے گا۔ نبی کی رسالت دن میں بھی لوگوں کے لیے کھلے عام ہے، اور پھر رات میں بھی لوگوں کے لیے وہی نبوت، وہی رسالت۔ ایسا نہیں کہ بندہ دن میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور رات میں حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا بن جائے۔ ماننا تو ہے لیکن ان کی شریعت کو اللہ نے یہ دیا۔ اب یہاں پر اور ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دن میں سورج نکلتا ہے، دن میں سورج نکلتا ہے، بندہ ٹارچ لے کے بازار نہیں جائے گا، گاڑی چلا رہا ہے تو ہیڈ لائٹ آف کر دے گا۔ کیوں؟ یہ ایسا سورج ہے کہ پوری کائنات کو، پوری دنیا کو یہ نور اور روشنی پہنچا رہا ہے۔ ٹارچ کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے، نہ دیا کی ضرورت ہے، نہ موم بتی کی ضرورت ہے، نہ لائٹیں کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اور روشنی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سورج اتنا بڑا روشنی ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ پھر وہاں کسی اور چیز کی روشنی ضرورت ہی پیش نہیں آتی لوگوں کو۔ یہی چیز محمد رسول اللہ کی رسالت اعلان کرتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہی چیز اعلان کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ کی نبوت اور ان کی رسالت اتنے بڑے سورج کی مانند ہے کہ اس سورج کے آنے کے بعد کسی اور کا ٹارچ چلنے والا نہیں ہے، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اتنا بڑا نور آ جانے کے بعد کسی اور کی روشنی چلنے والی نہیں ہے، ساری چیزیں بالائے تھا۔ اب اگر کوئی دن کے 12 بجے سورج نکلا ہوا ہے، ٹارچ لے کے مارکیٹ جائے تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے،
روشنی ہے پھر بھی وہ ٹارچ لے کے مارکیٹ جا رہا ہے، بازار جا رہا ہے. اب ہم اس آدمی کو کیا کہیں جبکہ محمد رسول اللہ کی شریعت آ گئی، محمد رسول اللہ کی رسالت آ گئی، نبی علیہ السلام کا اعلان آ گیا کہ اب کسی کی شریعت نہیں مان سکتے، اب ماننا ہے تو صرف اللہ کی توحید کو ماننا ہے، محمد کی رسالت کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مان سکتے. باوجود اس کے بندہ کسی اور چیز میں پڑا ہوا ہے تو ہم اس کو پاگل اور مجنون نہ کہیں تو کیا کہیں. ادھر ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ 12 بجے کی روشنی میں کوئی ٹارچ جلائے تو پاگل، اور یہاں محمد رسول اللہ کا دین آ جائے اور بندہ کسی اور دین کو مانے تو وہ بھلا کس سے پاگل. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور عظمت ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت آ جانے کے بعد ہم مسلمان تو پکا سچا حقیقی مسلمان وہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کی بات آ جائے پھر وہ کسی بھی نبی کو اس کی توحید میں شریک نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی بات آ جائے پھر وہ کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی بڑے سے بڑے مقام و مرتبے کے حامل انسان کو، کسی بڑے سے بڑے مقام و مرتبے والے زیب و زینت اور بڑے سے بڑے عظمت والے انسان کو اللہ رب العالمین کی توحید میں شرک نہیں کرتا، اس کو شریک نہیں کرتا ہے. اور جب بات محمد رسول اللہ کی رسالت کیا جائے پکا سچا مسلمان وہی ہے. جب بات محمد رسول اللہ کی رسالت کیا جائے پھر مسلمان وہ ہے، پکا سچا حقیقی مسلمان وہ ہے کہ ان کی رسالت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. ہم سارے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، تمام لوگ جو بھی دنیا میں آئے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ائمہ اکرام ہو، مجتہدین ہو، محدثین ہو، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن جہاں اللہ کی توحید کی بات آ جائے پھر ہم نے وہاں نبیوں کو بیٹھنے نہیں دیا. جہاں نبی کی بات آ جائے پھر وہاں ہم نے اولیاء کو بیٹھنے نہیں دیا. ہم نے وہاں پر ائمہ مجتہدین کو بیٹھنے نہیں دیا. ہم نے رسالت کو مانا محمد رسول اللہ کی، ہم نے توحید کو مانا تو اللہ رب العالمین کی توحید کو. اور پکا سچا مسلمان وہی ہے جو محمد رسول اللہ اور اللہ رب العالمین کی کتاب اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے بعد کسی اور چیز کو نہیں مانتا ہے. رحمت للعالمین کے بارے میں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اس کے بارے میں اور بھی مزید تفصیل بیان ہونی چاہیے، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے اس لیے ہم اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں. بس آپ جاتے جاتے اتنا ضرور لے کے جائیں کہ ہمارا جو نبی آیا تھا وہ ہمارے لیے رحمت تھا، اور اگر رحمت نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور اگر اللہ اسے رحمت للعالمین بنا کر نہ بھیجتا تو پھر آج ہم کس حالت میں ہوتے. انشاءاللہ ہم یہ چیز آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین کے باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.